الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہو آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے اللہ کی رحمت ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کا فضل عظیم بھی ہیں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت بھی ہیں، اللہ جل شانہ کی نعمت عظمیٰ بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر، اس زمین کے لوگوں پر اور کائنات کے اندر جس پر بھی جو بھی نعمت کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، اور اپنے اوپر ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اور اس نعمت کے باعث، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اسلام ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایمان ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قرآن ملا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خدا ملا۔ حضرات گرامی قدر، پھر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے جب خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود فرما رہا ہے کہ یاد کرو، کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اور اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور اس نعمت کے باعث، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت سے پہلے عرب کے اندر کیا تھا؟ عرب ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کے لیے تیار تھے۔ عرب ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنیاں چل رہی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی عرب کے اندر ایک اخوت اور بھائی چارے والا معاشرہ قائم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ انصار نے اپنا مال، اپنے باغات، اپنے مال مویشی میں سے مہاجرین کو ایک حصہ عطا کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی، 3 بیویاں تھی، تو انہوں نے ایک ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجرین بھائیوں کو یہ اثار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر اتنا بڑا چینج، اتنی بڑی تبدیلی یہ کس وجہ سے تھی؟ یقیناً وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی گئی، ایک دوسرے کے لوگ بھائی بن گئے۔ وہ جو کل کو ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں۔ پھر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس کا شکر کیوں نہ کیا جائے، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے کم نعمت کا شکر نہ کیا، وہ زیادہ نعمت کا شکر بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے ہمیں اللہ جل شانہ کی جہاں دوسری نعمتوں کا ذکر اور شکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اللہ جل شانہ کی اس نعمت عظمیٰ کا بھی ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے۔
اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں نعت پڑھنی چاہیے، اس کی مدح کرنی چاہیے، اس کی تعریف کے اندر ہمیں قصیدے پڑھنے چاہیے حضرات گرامی قدر۔ اور جب اس نعمت عظمیٰ کی ولادت کا وقت ہو، اس نعمت عظمیٰ کے ولادت کا مہینہ ہو، تو پھر کیوں نہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کے میلاد کو بیان بھی کرنا چاہیے اور میلاد کو منانا بھی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔